ناظرین کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ سویڈن کی حکومت اور ان کی اتحادی جماعت سویڈش ڈیموکریٹس یہ چاہتے ہیں کہ جو نئے آنے والے لوگ سویڈن میں رہ رہے ہیں، اگر وہ سویڈن کے طرز زندگی یعنی سویڈش لائف سٹائل کے مطابق اور یہاں کی جو معاشرتی ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، اور یہاں کے ماحول کے مطابق نہیں رہتے تو ان کو سویڈن سے واپس جانا ہوگا۔ ان کا جو ریزیڈنس پرمٹ ہے اس کو کینسل کیا جائے اور ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی نہ دی جائے اور ان کو سویڈن سے باہر جانے کے لیے کہا جائے۔ اس سلسلے میں سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم میں سویڈن کی جو مائیگریشن کی منسٹر ہے ماریا میلمن سینڈگارڈ، ان کے ساتھ لبرل پارٹی اور کرسچن پارٹی جو کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے جو ترجمان تھے مائیگریشن کے حوالے سے، اور سویڈش ڈیموکریٹ جو کہ اس حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، چاروں جو لیڈرز تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ چھان بین ہونی چاہیے، ان کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ اگر وہ فار ایگزامپل ڈرگز یعنی منشیات کے سلسلے میں ملوث ہوں، یہاں پہ لڑائی جھگڑے میں ملوث ہوں، یا انہوں نے کوئی بڑے قرض لیے ہیں اور وہ قرض واپس نہیں کیے، اور وہ یہاں کا ایک ادارہ ہوتا ہے کرونو فوگدن کے پاس ان کا کیس چلا گیا ہے، یا وہ یہاں کا جو سویڈش ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جمہوری اور معاشرتی جو ویلیوز ہیں، اگر ان کے مطابق یہاں پہ وہ نہیں رہ رہے، یا وہ اگر سوشل سسٹم کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بول کے یہاں پہ جو حکومت سے کچھ امداد حاصل کرتے ہیں، یا وہ ایسے لڑائی جھگڑوں کے کیسز میں ہوتے ہیں کہ ان کو بار بار پولیس جو ہے وہ طلب کرتی ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ سویڈش معاشرے کے لیے خطرہ ہیں اور ایسے لوگوں کو یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور اگر ان کو ریزیڈنس پرمٹ مل گیا ہے، خواہ وہ اسائلم کی بنیاد پہ ہو یا کسی اور بنیاد پہ، تو ان کا ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ کینسل کیا جائے اور ایسے لوگوں کو مستقبل میں جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے یہ نہ دی جائے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس سویڈش نیشنلٹی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس سویڈش نیشنلٹی ہے، اس حوالے سے اس پریس کانفرنس میں لبرل پارٹی کی جانب سے جو کہ یہاں پہ صنفی مساوات کی وزیر ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، جو لوگ سویڈش سٹیزن ہیں وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مسئلہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو نئے آنے والے ہیں اور جن کے پاس ابھی سویڈن کی نیشنلٹی نہیں ہے، ان کو ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ خیال رکھنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو مائیگریشن کی منسٹر ہیں ماریا میلمن سینڈگارڈ، انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہوں گے یا دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، یا وہ یہاں پہ جھوٹا پروپیگنڈا کو کریں گے اسٹیٹ کے خلاف، تو ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا۔ جس کی انہوں نے مثال دی کہ ماضی میں یہاں پہ جو LVU کے تحت ایک پروپیگنڈا مہم چلائی گئی کہ سویڈن میں سوشل والے مسلمانوں کے بچے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور اس کو بہت جھوٹ کو پھیلایا گیا، تو اگر اس قسم کی چیز نوٹس میں آئی تو ایسے لوگ جو اس کے ساتھ ملوث ہوں گے وہ بھی جو ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ حکومت نے اس حوالے سے ایک انکوائری کمیٹی بٹھا دی ہے۔ یہ انکوائری کمیٹی 1 جنوری 2025 یعنی تقریباً اس میں 13 مہینے ہیں، 13 مہینے کے بعد یہ رپورٹ پیش کرے گی، اور جب رپورٹ آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے حوالے سے قانون بن سکتا ہے نہیں بنتا، کس طرح کا بنتا ہے۔ لیکن کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو ساری باتیں حکومت کہہ رہی ہے ان سب کی بنیاد پہ قانون بنانا مشکل ہوگا۔ اس حوالے سے دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ بہت سی جو چیزیں ہیں، جس معاشرے میں آدمی رہتا ہے وہاں کے قانون کو، ویلیوز کو رسپیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس، ڈو ایٹ روم ایز اے رومنز ڈو۔ تو اس حوالے سے یہ جو بہت سی چیزیں ہیں، یعنی فراڈ کرنا یا ڈرگز کا سلسلہ، لڑائی جھگڑا یا جھوٹ بول کے سوشل سے جو ہے رقم حاصل کرنا، یہ چیزیں تو ظاہر غلط ہیں، یہ تو کسی لحاظ سے بھی جو ہے وہ ان کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسرا، ان چیزوں کا کسی مذہبی آزادی یا کسی خاص مذہب یا گروہ کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا گیا، یہ جنرل چیزیں ہیں۔ بہرحال اس میں جو مزید آنے والے دنوں میں اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ میرے اس چینل سے دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ ہمیشہ سراہتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر کسی اگلے اور ولاگ میں۔